بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 3 دسمبر اور دن ہے بدھ کا۔ آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کا معاملہ پھنس چکا ہے، اختلاف کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی، یہ خوف تھا یا ڈیل تھی؟ سہیل آفریدی کل کیوں نہیں آئے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، 2 لڑکیوں کو کچل دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل ملاقات ہوئی عمران خان سے، اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تقریباً 4 ہفتوں کے بعد ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات جو ہے کل دباؤ ڈالا گیا، وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، کارکنان پہنچے، عمران خان کی سسٹرز پہنچی، بہت سارے جو ہے پارلیمنٹیرینز پہنچے، منسٹرز پہنچے، ٹکٹ ہولڈرز پہنچے۔ جب یہ سارے لوگ وہاں پر پہنچے تو پھر آنن فانن ملاقات ہو گئی۔ ڈاکٹر عظمیٰ کی، عمران خان کی سسٹر کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کی سسٹر نے جاتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے شرائط پر ملاقات نہیں کرتے، اندر جا کر جو ہے جو پیغام لے کر جا رہی ہوں وہ دوں گی، اندر سے جو پیغام ملے گا وہ باہر لے کر آؤں گی۔ باہر آئی، انہوں نے گفتگو کی، وہی لب و لہجہ تھا، انہوں نے پھر سے جو ہے آرمی چیف کا نام لیا، اسی لب و لہجے میں بات کی۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ڈیل ہو گئی ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن جب پیغامات اندر سے باہر آتے ہیں تو عمران خان کا وہی لب و لہجہ ہے، وہی گفتگو ہے۔ کل تھوڑی سی ڈاکٹر عظمیٰ نے نرمی سے کہا کہ میں نرمی سے یہ الفاظ پیش کر دیتی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے نام بھی لیا، الفاظ بھی پیش کیے، ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ یہ سارا کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہر اقتدار میں بہت کچھ بدل رہا ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن کہانی جو ہے وہیں پہ کھڑی ہے۔ عمران خان کے لب و لہجے میں کہیں پر کوئی فرق نہیں آ رہا۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف میں ہیں، لیکن عزیز ایسا کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ایک خبر آئی، اب ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا ہے کہ کل جو ملاقات عمران خان کی ہوئی، یہ کسی خوف کا نتیجہ تھی، یعنی دباؤ کا نتیجہ تھی، یا یہ کوئی ڈیل تھی؟ سہیل آفریدی نے کہا کہ سب نے پہنچنا ہے، جو نہیں آئے گا اسے نیم اینڈ شیم کیا جائے گا، لیکن عین وقت پہ کل سہیل آفریدی نہیں آئے۔ یہاں پر 2-3 بیانات ہیں کہ جس کی وجہ سے اب یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے سہیل آفریدی نے ڈیل کی ہے، پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس وجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس تاثر کے پیچھے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ جو ہے 2 بیانات ہیں۔ ایک بیان جو ہے وہ شفیع جان نے دیا، کل جب وہ ہائی کورٹ کے باہر کھڑے تھے وہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بیان دیا۔ ان کا بیان تھا، انہوں نے بیان دیا کہ سہیل آفریدی آج نہیں آئے چونکہ صوبے کے کوئی انتہائی اہم کام تھے جن میں وہ مصروف تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے یہ بیان دیا، جس کے بعد جو ہے جب ملاقات ہو گئی تو فیصل واڈا کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آ گیا، جس بیان کی وجہ سے اب یہ جو ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے ڈیل کی۔ فیصل واڈا کا بیان کیا ہے؟ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ میں نے کل آپ کو مشورہ دیا تھا، آج آپ کو فائدہ ہو گیا، 2 قدم پیچھے 1 قدم آگے، یہی سیاسی راستہ ہے، یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا۔ نیچے انہوں نے یہ بھی کہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نڈیالہ اور اسلام آباد بلوا نہ کر کے مثبت قدم اٹھایا ہے، بہنوں کا حق تھا جو غیر سیاسی ہیں، وہ حق ان کو ملا، سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں۔ میران شاہ میں ہمارے بہادر افسر کو برحمی سے شہید کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ میران شاہ میں ہمارے شہید افسر کے اہل خانہ کی داد رسی کریں، ان میں موجود رہے، اور یہی میری گزارش گورنر کے پی کے لیے ہے کہ یہ دونوں شخصیات جائیں اور شہداء کو عزت و تکریم بخشے۔ ہم نہیں کھڑے ہوں گے اپنوں کے لیے تو کون کھڑا ہوگا؟ یہ بھی پیغام دیا گیا ہے، بلکہ ڈکٹیٹ کیا گیا کہ آپ وہاں پر جائیں اور شہداء سے ملیں۔ اب اس ٹویٹ کی وجہ سے جب یہ 2 بیانات ہیں شفیع جان کو، یہ ٹویٹ، اس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے، بہت سارے صحافیوں کی جانب سے کہ ڈیل ہوئی ہے، یعنی کہ سہیل آفریدی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اسی لیے ملاقات کرائی گئی ہے۔ آج اگر سہیل آفریدی پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، انہوں نے ڈیل کر لی ہے، سر جھکا لیا ہے، اور آگے بھی یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ اصل خبر کیا ہے؟ کیا واقعی سہیل آفریدی اسی لیے نہیں آئے؟ انہوں نے ڈیل کی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کریں مان لیتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے، سہیل آفریدی اسی لیے نہیں آئے، تو یہاں پر بھی کہیں پر ڈیل نہیں بنتی۔ اگر سہیل آفریدی کا مقصد تھا کہ عمران خان کی خیریت معلوم ہو، اور اگر ان کے نہ آنے سے عمران خان کی سسٹر کی ملاقات کرا دی جاتی ہے، اور آج ملاقات کا دن بھی سسٹرز کا ہی تھا، سیاسی ملاقاتوں کا دن آج بھی نہیں تھا، اور اس وجہ سے اگر سہیل آفریدی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ پھر بھی ڈیل نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں آئے اور اس سے ملاقات ہو گئی ہے، عمران خان کا پیغام بھی آ گیا ہے، تو یہ جو ہے حکمت عملی ہے، اور اس میں کہیں پر بھی نہ پارٹی کو نقصان ہے، نہ عمران خان کو نقصان ہے، اور نہ ہی کہیں پر سہیل آفریدی کمزور پڑے ہیں، بلکہ سہیل آفریدی اس نظام کو مسلسل کمزور کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ سہیل آفریدی اسی لیے نہیں آئے، فیصل واڈا کی بات مان کر نہیں آئے، تو تب بھی یہ ڈیل نہیں ہے، یہ جھکنا نہیں ہے۔
ہاں اس کے بعد جو اگر سہیل آفریدی فیصل واڈا کے کہنے پر کہیں جاتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو بات پھر یہاں پر آئے گی کہ وہ ڈکٹیشن کیوں لے رہے ہیں۔ اگر یہاں پر سہیل آفریدی چلے بھی جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ جا سکتے ہیں، انہیں جو بہتر لگے گا وہ کریں گے، یہ کہیں پر ڈیل نہیں ہے۔ لیکن یہ تاثر دے کہ یہی وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو کر کے پارٹی کو توڑا گیا ہے، یہی پروپیگنڈا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ کارکنان جو ہے، عوام جو ہے، وہ سہیل آفریدی سے متنفر ہو جائے اور سہیل آفریدی کی جو طاقت ہے اسے توڑا جا سکے۔ اس میں کہیں پر بھی اگر سہیل آفریدی نے یہ بات مانی ہے تو یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی ہے، اور یہ مثبت حکمت عملی ہے۔ سہیل وڑائچ نے بھی ایک مشورہ دیا ہے سہیل آفریدی کو، اور اب اس مشورے پر آپ غور کریں کہ ہر طرف سے یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، سہیل آفریدی کو جو ہے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ سہیل وڑائچ نے کیا بیان دیا ہے؟ نادیہ مرزا نے سہیل وڑائچ سے ایک سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کہ سہیل آفریدی صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سارے آئینی اور قانونی آپشن استعمال کر لیے، میری ملاقات نہیں ہو رہی، تو اب میں کیا کروں؟ اس کے جواب میں جو ہے سہیل وڑائچ کا کہنا ہے، سہیل آفریدی کو کہوں گا کہ پیچھے ہٹنا بھی ایک آپشن ہوتا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک فریق کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، دونوں فریق چاہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے۔ سہیل وڑائچ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پیچھے ہٹ جانا بھی ایک آپشن ہے، یہ لوگ یہی مشورہ دے سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے سب کو پیچھے ہٹا کے اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا ہے، اس ریاست پاکستان کو بھی کمزور کیا ہے۔ آج تک سیاستدان اپنے پاؤں پر کیوں کھڑے نہیں ہو سکے؟ کیونکہ اس طرح کے صحافیوں نے، اس طرح کے لوگوں نے انہیں مشورے دیے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ پیچھے ہٹتے گئے اور آج پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن پر بھی اختلافات ہیں، نوٹیفیکیشن پر شہباز شریف کی، نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اختلاف کہاں پر ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بیان رکھتا ہوں اعزاز سید کا آپ کے سامنے۔ ببر شیر کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلتا تو کیا کون کر سکتا ہے؟ ببر شیر تو موجود ہے نا، آرمی چیف فیلڈ مارشل موجود ہے، نواز شریف ایک کمزور زینے پر کھڑے ہیں، نون لیگ اور فوج میں لڑائی کا تاثر غلط ہے، یہ کہنا ہے اعزاز سید کا۔ ساتھ میں جاوید چودھری کا کیا کہنا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز نہیں بنایا جاتا تو اسے پورے خطے میں سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جب نوٹیفیکیشن کا وقت آتا ہے تو آپ غائب ہو جاتے ہیں، صدر دبئی چلے جاتے ہیں، نواز شریف لندن، اور وزیر اعظم اپنا دورہ طویل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ اتنا ارجنٹ تھا تو وزیر اعظم باہر کیوں گئے؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی سائن کر جاتے، اس سے پہلے جو ہے طے کر لیتے، یہاں تک کہ جاوید چودھری بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں، ایک چیز رکھتا ہوں، اصل اختلاف کہاں پر ہے؟ ابصار عالم نے حالیہ ویلاگ میں ایک جو اختلاف بتایا، اور اس میں جان بھی نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے کہ وہاں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، طاقتوروں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا وہی سی ڈی ایف ہوگا، جبکہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ جس کو چاہے سی ڈی ایف بنا دیں، چاہے وہ بری سے بنائیں، نیوی سے بنائیں یا بحری سے بنائیں، کسی بھی فورس کے اندر سے وہ جس کو چاہے سی ڈی ایف بنا سکتے ہیں، یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر آ کر اختلاف رکا ہوا ہے۔ باقی جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انقلابی بن گئے ہیں، یہ وہ بڑی بڑی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، یا وہ جو ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو نواز شریف آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں۔ اختلاف جہاں پر پھنسا ہوا ہے اس اختلاف کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز سامنے آ رہی ہے، ابصار عالم کا بھی کہنا ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ سی ڈی ایف بنانے کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ سی ڈی ایف ہوگا، بلکہ سی ڈی ایف جو ہے وہ جو ہے کسی بھی فورس کے اندر سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اختلاف پھنسا ہوا ہے۔ شہر اقتدار میں ہواؤں کا رخ جو بدلا ہے وہ صرف اتنا بدلا ہے کہ عمران خان وہیں پر کھڑا ہے، ان کی پارٹی بھی وہیں پر کھڑی ہے، وہ آج بھی کھل کے نام بھی لے رہے ہیں، الزامات بھی لگا رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہیں، لیکن دوسری جانب آج بھی سر جھکائے ہوئے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی وہیں پر کھڑی ہیں۔ ناظرین آخر میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں، یہ افسوسناک ہے۔ میں اکثر اس طرح کی خبروں پہ کم ہی بات کرتا ہوں، لیکن یہ خبر چونکہ بہت افسوسناک ہے۔ شہر اقتدار کے اندر پرسوں رات ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں دو لڑکیاں، ایک لڑکی کا نام ہے سمرین حسین اور ایک کا نام ہے تابندہ بطول، ان دونوں کو رات 1 بجے کے قریب کچل دیا گیا ہے۔ کچلنے والا جو شخصیت ہے وہ 17 سال کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے محمد ابو ذر ریکی، اور ان کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج، جن کا نام بھی اب سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، مبینہ طور پر ہے کہ ان کا نام ہے محمد آصف جج، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ اب واقعہ جو پولیس کی جانب سے اس کے بارے میں آیا ہے وہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے۔ اگر کوئی جج کا بھی بیٹا ہے تو کیا اسے انصاف کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ وہ سرعام کسی کی جان لے لے، خیر ہے، سوال یہاں پر اٹھتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے، پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے بیٹے ابو ذر ریکی کا
دو لڑکیوں کو تیز ڈرائیونگ دوران ہٹ کر کے جان سے مار دینے کیس میں 7 دن کا ریمانڈ طلب کر لیا ہے V8 پر. یہ جو ہے V8 کے اوپر تھے. V8 پر ڈرفٹنگ دوران ابو ذر سنیپ چیٹ کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے. ناظرین یہ جو ہے کھیل رہے تھے اتنی بڑی گاڑی کے ساتھ اور اس کے اوپر جو ہے سنیپ چیٹ کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے. ملزم نے لڑکیوں کو ٹکر مارنے کے بعد موبائل فون پھینک دیا جس کی تلاش جاری ہے. ملزم کا ڈرائیونگ لائسنس نہ بنا ہے. ملزم وقوع کے وقت اکیلا تھا. ملزم کی عمر کا تعین نہیں ہو رہا جس وجہ سے ٹیسٹ درکار ہے. اس لڑکے کا شناختی کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، موجود ہے. میں کسی وجوہات کی بنا پر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، لیکن ناظرین یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی جج کا بیٹا ہو، کیا کوئی کسی طاقتور کا بیٹا ہو، کوئی اگر کسی ایلیٹ کا بیٹا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ایلیٹ کیپچرڈ ہے اور یہ حقیقت ہے. اگر کسی کا بیٹا ہے، کسی طاقتور کا بیٹا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے حادثات ہیں جہاں پر جان لے لی گئی، غریبوں کی جان لی گئی یا کسی کی بھی جان لی گئی، اور آخر میں جنہوں نے جان لی انہیں طاقت کی بنیاد کے اوپر باعزت بری کر دیا گیا. کیا یہاں پر کیس نہیں چلنا چاہیے؟ ناظرین بہت مشکل ہے. جب آپ کے بچے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی واقعہ آ جائے تو یقیناً والدین ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جج کی بھی کوشش ہوگی ان کا بیٹا بچ جائے، لیکن وہ جج ہیں، انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں. یہاں پر انہیں انصاف کرنا چاہیے. بہت مشکل ہے ناظرین، لیکن پھر بھی انصاف کرنا چاہیے. یہ واقعہ افسوسناک ہے. اس میں جو بھی مجرم ہے، اب جن کی بیٹیوں کی جان گئی ہے ان کے گھر والوں سے جا کر اگر آپ ملیں اور ان کے جذبات پوچھیں تو یقیناً ان کے بھی بچے تھے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس میں انصاف ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.